شہیر خانزادہ ایک ایسا آدمی تھا جس کی زندگی نے اسے بے شمار زخم دیے تھے۔ وہ نہ صرف ایک کامیاب کاروباری شخصیت تھا بلکہ اپنے اندر کی تکلیفوں کو چھپانے کے لیے ایک چہرہ اپنائے ہوئے تھا۔ اس کا چہرہ ہمیشہ غمگین اور سخت تھا، اور جب وہ کسی سے بات کرتا تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا غصہ چھپا ہوتا۔ شہیر کی زندگی میں کسی نے کبھی اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کی تھی، اور وہ خود بھی نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اس کے قریب آئے۔ لیلا ایک سادہ سی لڑکی تھی جو زندگی کے چھوٹے چھوٹی خوشیوں میں خوش رہنا سیکھ چکی تھی۔ وہ اپنے گاؤں سے شہر آئی تھی تاکہ اپنے خاندان کی مدد کر سکے اور اپنے مستقبل کو بہتر بنا سکے۔ وہ کسی کی پرواہ کیے بغیر بس اپنی زندگی گزار رہی تھی، جب تک کہ اس کی ملاقات شہیر سے نہیں ہوئی۔ وہ پہلی بار ایک میٹنگ میں شہیر سے ملی تھی۔ جب شہیر کمرے میں داخل ہوا تو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈی روشنی اور اس کی سر سی مسکراہٹ نے لیلا کو ایک لمحے کے لیے چونکا دیا۔ شہیر نے پوری میٹنگ کے دوران اپنے جذبات کو چھپائے رکھا، نہ کسی سے بات کی اور نہ ہی کسی کو جواب دیا۔ جب اس سے کوئی سوال کیا گیا تو اس کا رد عمل اتنا تیز اور برا تھا کہ لیلا نے فوراً محسوس کیا کہ اس میں کچھ ہے جو وہ چھپانا چاہتا ہے۔ آپ اس پروجیکٹ پر کام کرنے کے لیے تیار ہیں؟ لیلا نے فوراً سے سوال کیا۔ شہیر نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا اور پھر کچھ نہیں کہا۔ اس کی خاموشی میں ایک سرد لہر تھی، جیسے وہ اس سے بات کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے بعد اس نے بس اتنا کہا، ہم دیکھیں گے۔ شہیر کی طرف سے اتنی سادہ سی بات میں بھی ایک عجیب سا رد عمل تھا جو لیلا کو عجیب لگا۔ وہ جانتی تھی کہ کچھ تو ایسا ہے جو وہ چھپاتا ہے، اور اس کی خاموشی کا مطلب تھا کہ وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ لیکن لیلا نے فوراً خود کو تسلی دی کہ شاید یہ صرف اس کی شخصیت کا حصہ ہے۔ میٹنگ کے بعد جب لیلا نے دوسرے لوگوں سے بات کی تو انہوں نے بھی شہیر کی سخت طبیعت اور غصے کی بات کی۔ وہ کبھی کسی کے قریب نہیں آتا، وہ صرف اپنے کام سے کام رکھتا ہے، اس کا غصہ کبھی بھی نہیں ٹوٹتا۔ ایک ساتھی نے کہا، لیلا نے یہ سب سنا اور دل میں سوچا کہ شاید وہ آدمی اتنا پیچیدہ نہیں ہے جتنا لوگ کہتے ہیں۔ لیکن جب وہ اگلے دن کام پر واپس آئی تو اس کی نظریں شہیر کو پھر سے تلاش کر رہی تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے اپنی نظر اس کی طرف ڈالی اور شہیر نے اس کی طرف بغیر کچھ کہے ایک نظر ڈالی۔ اس کا چہرہ کچھ اور ہی تھا، جیسے وہ کسی اور دنیا میں کھویا ہو۔ لیلا نے ایک لمحے کے لیے یہ محسوس کیا کہ شہیر کا غصہ کسی اور بات کا نتیجہ لگ سکتا ہے۔ شاید اس کی زندگی میں کچھ ایسا ہے جو چھپانا چاہتا ہے۔ اس کے دل میں ایک سوال پیدا ہوا، کیا اس کا غصہ سچ مچ اس کی حقیقت ہے، یا یہ صرف ایک حفاظتی طے ہے جو خود کو بچانے کے لیے اپناتا ہے؟ شہیر کی آنکھوں میں ایک ادھوری سی کہانی چھپی ہوئی تھی جو کسی اور کے لیے نہیں بلکہ صرف اس کے لیے تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کبھی بھی اپنی تکلیف کو کسی کے سامنے نہیں لا سکتا۔ اس کا غصہ اس کا سب سے بڑا راز تھا اور وہ اس راز کو کسی کے سامنے نہیں لانا چاہتا تھا۔ لیلا نے محسوس کیا اس کے اندر کچھ ہے، کچھ ایسی باتیں ہیں جنہیں وہ کبھی بھی ظاہر نہیں کرتا۔ لیکن وہ شہیر کی طرف زیادہ متوجہ نہ ہوئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کا معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے اور وہ اپنی زندگی میں اپنے کام سے کام رکھنا چاہتی تھی۔ دوسرے دن جب وہ دونوں دوبارہ ایک ہی کمرے میں ملے تو شہیر نے لیلا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو وقت نہیں دوں گا۔ اس کی آواز میں ایک سردی اور جفاکشی تھی، جیسے وہ کسی کو اپنے قریب نہ آنے دیتا ہو۔ لیلا نے اس کی بات سنی، لیکن اس کے دل میں ایک اور سوال پیدا ہوا۔ شہیر، تم اتنا غصہ کیوں کرتے ہو؟ کیا تمہاری زندگی اتنی مشکل ہے؟ یہ سوال تھا جو وہ کبھی نہیں پوچھ پائی، لیکن اس کے ذہن میں ہر وقت گھومتا رہا۔ شہیر کے غصے کے پیچھے کی حقیقت کیا تھی، اور کیا وہ کبھی اس حقیقت کو جان سکے گی؟ شہیر خانزادہ ہمیشہ سے ایک آدمی تھا جس کا دل سخت تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک گہری ادھوری کہانی چھپی ہوئی تھی۔ اس کا غصہ اس کی شخصیت کا لازمی جزو بن چکا تھا، لیکن اس کا غصہ صرف اس کی ذات تک محدود نہیں تھا، بلکہ اس کا رد عمل ہمیشہ دوسروں کو بھی متاثر کرتا تھا۔ ہر جگہ جب بھی وہ کسی سے بات کرتا، اس کی آنکھوں میں ایک کڑا سا تاثر ہوتا، جیسے وہ کسی دوسرے انسان سے بات کرنے کے بجائے ایک دیوار سے بات کر رہا ہو۔ شہیر کے اندر کی خاموشی اور اس کا غصہ دونوں ایک دوسرے سے بڑے ہوئے تھے۔ یہ غصہ کبھی اس کی زندگی کی تلخیوں کی عکاسی کرتا تھا اور کبھی اس کے اندر کے خوف کو چھپانے کی کوشش۔ وہ کبھی نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اس کے قریب آئے، اور اس نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ کسی کے ساتھ کھل کر بات کرے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی خاموشی ہی اس کا سب سے بڑا حفاظتی اثار ہے۔ لیلا نے اس کے بارے میں جتنی باتیں سنی تھی وہ سب ایک مختلف تصویر پیش کرتی تھی۔
لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ صرف اپنے کام میں گم رہتا ہے اور کسی کے ساتھ نہیں ملتا، لیکن جب وہ شہیر کے قریب آئی تو اس نے یہ محسوس کیا کہ وہ شخص جو اتنا سخت دکھتا ہے اندر سے بالکل مختلف ہو سکتا ہے۔ اس کی خاموشی، اس کا غصہ، اس کا رد عمل، سب کچھ ایک ہی بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ وہ کسی گہری تکلیف کا سامنا کر رہا ہے۔ ایک دن جب وہ دونوں ایک ہی کمرے میں بیٹھے تھے تو شہیر نے ایک منصوبے کے بارے میں بات کی اور اس کے انداز میں اتنی شدت تھی کہ لیلا بے اختیار ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی ایک جھلک تھی، لیکن ساتھ ہی کچھ اور بھی تھا، جسے کوئی بہت بڑی تکلیف چھپانے کی کوشش کر رہا ہو۔ کامیاب ہوگا، شہیر نے کہا، اور اس کی آواز میں ایک بے پناہ یقین تھا، لیکن اس کے ساتھ ایک غصہ بھی چھپا تھا۔ لیلا نے آہستہ سے کہا، شہیر کیا تمہارا غصہ کسی اور وجہ سے ہے؟ شہیر نے فوراً اس کی طرف نظر ڈالی اور اس کی آنکھوں میں ایک غصہ تھا جو ایک لمحے میں ہوا میں حل ہو گیا۔ یہ تمہارے کام سے تعلق نہیں رکھتا، وہ بیزاری سے بولا۔ لیلا نے اس کے جواب کو ایک چیلنج کی طرح لیا اور اس نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ وہ اس کے غصے کی اصل وجہ ضرور جانے گی۔ وہ جانتی تھی کہ شہیر کا غصہ اتنا سادہ نہیں تھا۔ وہ یقین رکھتی تھی کہ اس کا غصہ کسی گہری دلی تکلیف کا عکاسی ہے۔ چند دن بعد لیلا نے ایک موقع پر شہیر کو دوبارہ اکیلا پایا۔ اس کا دل کچھ کہنے کے لیے بے چین تھا اور اس نے اپنے آپ کو روکا نہیں۔ شہیر، میں جانتی ہوں کہ تمہاری زندگی اتنی سادہ نہیں ہے، اس نے کہا۔ شہیر نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا، پھر اپنی نظریں نیچے کر لی۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے دکھ کی جھلک آئی، لیکن فوراً ہی وہ اپنی نظر جھکاتا ہوا بولا، تمہیں میری زندگی کے بارے میں کچھ نہیں جاننا چاہیے۔ لیلا نے اس کی بات پر غور کیا اور پھر نرم آواز میں کہا، شہیر، تمہیں یہ سب چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب کے سامنے غصہ کرتا یا خاموش رہنا، یہ تمہیں کیا دے رہا ہے؟ شہیر کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ اس کے اندر کچھ تھا جو وہ اس دنیا سے چھپانا چاہتا تھا، اور یہ چھپانا اتنا زیادہ تھا کہ اس کا غصہ روز بروز بڑھتا جا رہا تھا۔ تم جانتی ہو، وہ غصے سے بولا، تمہارے جیسے لوگ زندگی کو سادہ طریقے سے دیکھتے ہیں، لیکن تم نہیں جانتی کہ جب انسان گہری تکلیف میں ہو تو وہ چھپنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیلا کے دل میں ایک ہلچل سی مچی، لیکن اس سے اتنی جگہ نہ بدلے۔ وہ جانتی تھی کہ شہیر کو اپنی تکلیف کو باہر نکالنے کے لیے وقت چاہیے تھا۔ اگر تم چاہو تو میں تمہاری بات سننے کے لیے تیار ہوں۔ شہیر کی آنکھوں میں ایک نرم سی جھلک آئی، جیسے وہ اس کی بات پر کچھ سوچنے لگا ہو، لیکن فوراً ہی وہ پھر سے اپنے غصے میں آ گیا۔ دیکھو، میری زندگی کے بارے میں تم کچھ نہیں جان سکتی، تمہیں میری تکلیف کا کوئی اندازہ نہیں۔ لیلا نے کہا، میں سمجھ سکتی ہوں کہ تمہاری تکلیف کتنی بڑی ہو سکتی ہے، لیکن چھپانے سے کچھ نہیں بدلتا شہیر۔ جب تک تم اپنی حقیقت کا سامنا نہیں کرتے، تمہارے اندر کا غصہ تمہیں اندر ہی اندر کھا جائے گا۔ شہیر کی نظریں ایک لمحے کے لیے نرم ہو گئی، لیکن پھر اس نے سر جھکا لیا۔ اس کے اندر کی تکلیف اتنی زیادہ تھی کہ وہ اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ اپنی کمزوریوں کو کسی کے سامنے نہیں لانا چاہتا تھا۔ لیلا نے نرم لہجے میں، شہیر کو کبھی کبھی غصہ ہماری سب سے بڑی کمزوری بن جاتا ہے، وہ کمزوری جو ہم چھپانا چاہتے ہیں لیکن خود ہمیں تباہ کر دیتی ہے۔ شہیر نے آہستہ سے اپنی نظریں اٹھائی اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا جنگ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کبھی بھی اس کے ساتھ اپنے دل کی بات نہیں کرے گا، لیکن شہیر خانزادہ کی زندگی ایک ایسی جنگ تھی جس میں وہ ہمیشہ خود کو تنہا پاتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے غصے کی جڑ میں اس کے اندر کی وہ تکلیف چھپی ہے جنہیں وہ کبھی کسی کے سامنے نہیں لایا تھا۔ اس کے اندر کی یہ تلخ حقیقت اس کی شخصیت کا حصہ بن چکی تھی۔ اس کا غصہ اس کی خودی کا احساس حصہ تھا، اور وہ اسے جتنا دور بھاگتا اتنا ہی اس کے قریب آتا جاتا۔ یہ غصہ ایک ایسے سائے کی طرح تھا جو ہر وقت اس کے ساتھ تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ کوئی اس کی حقیقت نہ جانے، اور وہ سب کچھ جو اس نے کبھی چھپایا تھا ہمیشہ اس سائے میں دفن رہنا پائے۔ شہیر کے دل میں ہمیشہ سے ایک سوال تھا، کیا میں ہمیشہ اس سائے کے نیچے رہوں گا، کہ میں کبھی اپنی حقیقت کو تسلیم کرنے کی ہمت کر پاؤں گا؟ لیکن اس سوال کا جواب ہمیشہ اس کے اندر غصے کی صورت میں آتا جا، جیسے وہ چاہتا تھا کہ وہ اس سائے میں چھپ کر باقی دنیا سے دور رہے۔ لیکن لیلا نے جب پہلی بار اس کے خاموشی اور غصے کو محسوس کیا تو وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ شہیر کے اندر کچھ چھپا ہوا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے غصے کا تعلق اس کے ماضی کی زندگی سے ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ ماضی کی تکلیف شہیر کی زندگی کو کس طرح جکڑ کر رکھے ہوئے ہے۔ اس کے ساتھ ہونے والی ملاقاتیں، اس کی خاموشی اور اس کی تیز رد عملوں نے اس کے دل میں ایک سوال پیدا کر دیا تھا، کیوں ایسا ہے؟ لیلا کو کبھی یہ نہیں لگا
کہ وہ شہیر کی زندگی میں وہ سب کچھ جان سکے گی، لیکن اسے سمجھنا چاہتی تھی، اس کی تکلیف کو سمجھنا چاہتی تھی، کیونکہ اسے لگا تھا کہ اس کے غصے کے پیچھے کوئی بہت بڑی کہانی چھپی ہے، اور اس کا غصہ کبھی بھی بے وجہ نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ جب تک شہیر نے اپنی حقیقت کا مقابلہ نہیں کرے گا، وہ کبھی بھی چین سے نہیں رہ سکے گا۔ لیلا نے اپنے دل کی بات شہیر سے کہنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ آسان نہیں ہوگا، لیکن اس کے دل میں ایک ہمت تھی کہ وہ شہیر کی حقیقت کو جاننے کے لیے اس کے سامنے کھڑی ہوگی۔ اس دن کے بعد جب شہیر اور لیلا کا سامنا ہوا، اس کی نظریں شہیر کی آنکھوں میں گم ہو گئی، جیسے وہ کسی گہرے سمندر میں غوطہ تن ہو۔ شہیر، کیا تم کبھی اپنی زندگی کی حقیقت کو سامنا کرو گے؟ لیلا نے نرم لہجے میں پوچھا۔ شہیر نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا اور پھر سر جھکا لیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سوال اس کے لیے ایک مشکل تھا، کیونکہ یہ سوال صرف اس کی حقیقت کے بارے میں نہیں تھا، بلکہ اس کی پوری زندگی کے بارے میں تھا۔ اس کا غصہ، اس کی خاموشی، اس کی تکلیف، سب کچھ اس کے اندر کی ایک حقیقت تھی جس کا سامنا کرنا اس کے لیے اتنا کیوں؟ شہی نے کمر پر ہاتھ ڈال کر پوچھا، تمہیں میری زندگی سے کیا لینا دینا ہے لیلا؟ تم کیوں بار بار مجھ سے ایسے سوال کرتی ہو؟ لیلا نے اس کی طرف دیکھا اور پھر آہستہ سے کہا، کیونکہ تمہارے اندر کچھ ایسا ہے جو تم چھپاتے ہو، اور میں جانتی ہوں کہ وہ کچھ تمہاری تکلیف ہے۔ تمہیں چھپانے کی ضرورت نہیں ہے شہیر، کیا میں اس قابل ہوں کہ تم اسے شیئر کرو؟ تمہاری حقیقت تمہاری کمزوری نہیں، تمہاری طاقت ہے۔ شہیر نے فوراً اس کی طرف ایک سخت نظر ڈالی، جیسے وہ اس کی باتوں کو مسترد کر رہا ہو، لیکن وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی آنکھوں میں چھپے ہوئے احساسات کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتے تھے۔ اس کی آنکھوں میں ایک کشمکش تھی، ایک جنگ جو وہ خود سے لڑ رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی زندگی کی حقیقت کبھی نہ سامنے آئے، لیکن اندر ہی اندر وہ جانتا تھا کہ وہ حقیقت کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اسی لیے وہ چھپتا پھرتا تھا۔ تم نہیں جانتی کہ میں کیا محسوس کرتا ہوں، لیکن شہیر نے غصے سے کہا، تمہیں کبھی یہ نہیں پتا چل سکتا کہ جب تمہاری دنیا ٹوٹ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ لیلا نے خاموشی سے اس کی بات سنی اور پھر ایک لمحے کے لیے گہری سانس لی۔ شہیر، میں تمہیں یہ بتانے نہیں آئی کہ تمہاری تکلیف کس طرح تمہارے اندر رہے گی، بلکہ یہ بتانے آئی ہوں کہ تمہاری تکلیف تمہیں ختم نہیں کرے گی اگر تم اسے قبول کرو گے۔ شہیر کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے ہچکچاہٹ تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کبھی بھی اس کی حقیقت کا سامنا نہیں کر سکتا جو اس کی زندگی میں چھپی ہوئی تھی۔ وہ کبھی نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو اس کی تکلیف کا پتہ چلے۔ وہ اس دنیا سے الگ ہو چکا تھا اور اس کا دل اتنی گہرائی میں چھپا چکا تھا کہ وہ کبھی کسی کے سامنے نہیں آنا چاہتا تھا۔ تمہاری باتیں لیلا میری زندگی کے بارے میں نہیں ہیں، تمہیں کچھ نہیں پتا، شہیر نے کہا، اور اس کی آواز میں ایک ٹوٹا ہوا درد چھپ گیا تھا۔ لیلا نے اس کی باتوں کو اپنے دل میں جذب کیا اور پھر نرم لہجے میں کہا، شہیر، شاید تم نے کبھی کسی کو اپنی حقیقت نہیں دکھائی، لیکن تمہیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ تمہاری حقیقت تمہارے اندر ہے، اور جب تک تم اسے قبول نہیں کرتے تم کبھی سکون میں نہیں رہ سکو گے۔ شہیر نے اس کی باتوں کو سنا، لیکن وہ جانتا تھا کہ ابھی تک اس حقیقت کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ ابھی تک اپنے اندر کی تکلیف کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کا غصہ کبھی بھی اس کی حقیقت کو چھپانے میں کامیاب نہیں ہوگا۔ اس کا غصہ، اس کی خاموشی، اس کا درد، سب کچھ ایک دن باہر آئے گا، اور وہ لمحہ کب آئے گا یہ خود نہیں جانتا تھا، مگر اس کا دل یہ جانتا تھا کہ وہ وقت قریب تھا جب شہیر کو اپنی حقیقت کا سامنا کرنا ہی ہوگا۔ شہیر خانزادہ کی زندگی میں غصہ کبھی بھی صرف رد عمل نہیں تھا، بلکہ ایک گہری وجوہات پر مبنی ایک خود ساختہ حفاظتی احساس تھا۔ اس کا دل کئی بار ٹوٹا تھا اور اس نے درد کو اپنے اندر اتنی گہرائی سے دفن کیا تھا کہ اس نے اس کو چھپانے کے لیے غصہ اپنی ڈھال بنا لیا تھا۔ لیکن اس وقت، اس دن جب لیلا نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی حقیقت کو تسلیم کرنے کی کوشش کی، تو شہیر نے پہلی بار یہ محسوس کیا کہ شاید وہ اب تک خود کو چھپانے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ تم نہیں جانتی لیلا، شہیر نے غصے سے کہا، لیکن اس کے لہجے میں بےحد کشمکش تھی، میں تمہیں اپنی حقیقت کبھی نہیں بتا سکتا۔ میں نے ہمیشہ خود کو مضبوط بنانے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ سچ ہے کہ میں کبھی بھی تمہیں رہا تو تمہیں نظر آتا ہوں۔ لیلا خاموش رہی، لیکن اس کے چہرے پر ایک مدھم مسکراہٹ تھی۔ شہیر، تمہاری حقیقت میں چھپنے کی ضرورت نہیں ہے، تم جتنا اس کو دفن کرو گے اتنا ہی یہ تمہیں اندر سے کھا جائے گا۔
شہیر کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے بے شک تھا، پھر اس نے سر جھکا لیا۔ وہ جانتا تھا کہ جو کچھ وہ اب تک چھپاتا آیا تھا وہ اسے کبھی بھی سکون سے نہیں رہنے دے گا۔ وہ اس حقیقت کا سامنا کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے دل میں ایک اور خوف تھا جو اب تک اس کے اندر دفن تھا۔ لیکن اگر تمہیں حقیقت بتا کر میں تمہاری زندگی میں گڑبڑ پیدا کر دوں، شہیر نے آہستہ سے پوچھا۔ لیلا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، شہیر، جب تک تم اپنی حقیقت نہیں دکھاؤ گے تم کبھی کسی کو مکمل طور پر اپنے قریب نہیں لا سکو گے۔ تمہارے اندر کی تکلیف تمہیں اور مجھے دونوں کو دور کر رہی ہے۔ لیکن اس لمحے شہیر کے دل میں ایک نیا سوال پیدا ہوا۔ اس کے دل کی گہرائیوں میں کچھ ایسا تھا جس کا وہ خود بھی مقابلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے دل میں غم کی گہری لہر تھی جو کسی بھی لمحے سطح پر آ سکتی تھی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ راز اس کے اور لیلا کے درمیان ایک نیا ٹوسٹ بننے جا رہا ہے۔ دوسرے دن شہیر کے ذہن میں ایک نیا سوال آیا۔ وہ لیلا سے ملنے کے لیے اس کے گھر جانے کا فیصلہ کرتا ہے، لیکن اس بار اس کے دل میں کچھ اور تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی حقیقت کسی نہ کسی پل سامنے آ جائے، لیکن وہ یہ نہیں تھا کہ اس کا فیصلہ کس طرح لے جائے گا۔ شہیر نے لیلا کے دروازے پر دستک دی۔ جب دروازہ کھلا تو لیلا کا چہرہ اس کے سامنے تھا اور اس کی آنکھوں میں وہی مسکراہٹ تھی جو ہمیشہ اس کی سختی اور غصے کو نرم تھی۔ شہیر، لیلا نے حیرانی سے کہا۔ شہیر ایک لمحے کے لیے رک گیا، پھر بولا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے لیلا، کچھ ایسا جو تمہیں کبھی نہیں بتایا۔ لیلا اس کے چہرے پر دیکھتے ہوئے جان گئی کہ آج شہیر کی آنکھوں میں کچھ نیا ہے، ایک فیصلہ جو اس کی زندگی کو بدلنے والا ہے تھا۔ شہیر اندر آیا اور اس نے دروازہ بند کر لیا۔ وہ ایک لمحے تک خاموش رہا، جیسے اپنے دل کی باتوں کو نکالنے کا حوصلہ پیدا کر رہا ہو۔ پھر اس نے گہری سانس لی اور کہا، لیلا، میں تمہیں بتانے آیا ہوں کہ میرا غصہ اور خاموشی کی جڑ صرف ماضی میں نہیں ہے، بلکہ یہ سب کچھ وہ حقیقت ہے جو تمہیں کبھی نہیں بتا سکتا۔ لیلا اس کے قریب آئی اور کہا، شہیر، اگر تم یہ بتانے آئے ہو کہ تمہارے اندر کتنی تکلیف ہے تو میں تمہیں بتا دوں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں تمہیں سوچنا چاہتی ہوں، میں تمہیں جاننا چاہتی ہوں، تمہارے ہر حصے کو۔ لیکن شہیر کے دل میں ایک نیا راز تھا جو اس نے ابھی تک کسی کو نہیں بتایا تھا۔ وہ راز اس کی زندگی کو ایک نئے ٹوسٹ کی شکل دینے والا تھا۔ شہیر نے آہستہ سے کہا، میں نے کبھی نہیں بتایا کہ میری زندگی میں ایک ایسا لمحہ تھا جب میں نے کسی کو کھو دیا تھا۔ وہ کسی اور سے جڑا تھا اور وہ جاننے والا نہیں تھا، لیکن میں نے اسے کھو دیا اور وہ میری زندگی کا سب سے بڑا راز بن گیا۔ لیلا کی نظریں اس کی طرف مرکوز ہو گئی۔ شہیر، کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تمہارے غصہ اس حادثے کا نتیجہ ہے؟ تم نے اپنی حقیقت چھپائی کیونکہ تم نے کسی کو کھو دیا۔ شہیر کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے، وہ اس کی آواز ٹوٹ کر نکلنے لگی۔ ہاں، وہ حادثہ میری زندگی کا ٹوسٹ بن گیا۔ میں نے اسے کبھی نہیں بتایا، لیکن وہ واقعی میری حقیقت بن چکا تھا اور وہ اس راز کو جاننا چاہتا تھا جو میں نے ہمیشہ چھپایا۔ لیلا کی آنکھوں میں ہمدردی، محبت کی جھلک نظر آئی اور اس نے نرم لہجے میں کہا، شہیر، تم اس تکلیف کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے۔ وہ تمہاری ماضی ہے، لیکن اب تمہارے سامنے ایک نیا راستہ ہے۔ شہیر نے لیلا کے ہاتھوں کو دل سے سنا اور اس لمحے میں اسے یہ محسوس ہوا کہ وہ حقیقت کا سامنا کرنے کے قریب آ چکا تھا۔ اس کا غصہ، اس کی خاموشی اور اس کا راز اب اس کے سامنے آ چکا تھا اور وہ جانتا تھا کہ اسے ان سب کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ شہیر کی آنکھوں میں غصے اور غم کی ماضی کی گہری لکیریں واضح ہو چکی تھیں، لیکن اب اس میں ایک نیا اضطراب تھا، ایک نیا سوال جو اس کے دل میں مسلسل گردش کر رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ جس راستے پر قدم رکھتا جا رہا ہے وہ اس کی زندگی کو تبدیل کر دے گا، مگر اس کا دل اب تک اس کے گزرے ہوئے وقتوں کے سائے میں چھپا ہوا تھا۔ وہ اپنے رازوں کو سینے میں دبائے رکھتا تھا، مگر لیلا کا نرم لہجہ، اس کا حوصلہ اور اس کی بے تکلیف محبت اس سے مجبور کر رہی تھی کہ وہ کچھ کہے، کچھ بتائے۔ شہیر، میں تمہیں جاننا چاہتا ہوں، تمہارے دل کی باتیں، تمہاری تکلیفیں، تمہارا غصہ۔ لیلا نے اس کے سامنے آ کر کہا، میں تمہاری سچائی کو جاننا چاہتا ہوں تاکہ تمہارے یہ خاموشی اور غصہ میری محبت کے سامنے نہ آئے۔ شہیر نے گہری سانس لی اور اس کی آنکھوں میں جو دکھ تھا وہ اس لمحے
بے حد واضح تھا۔ تم نہیں جانتی لیلا، میرے اندر ایک ایسی تکلیف چھپی ہوئی ہے جسے میں کبھی نہیں نکال سکا۔ تمہاری محبت اور تمہاری سمجھ میرے لیے ایک بہت بڑی حقیقت ہے، لیکن میرا ماضی وہ مجھے جکڑ کے رکھتا ہے۔ لیلا نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے نرمی سے کہا، شہیر، میں تمہارے ماضی کو نہیں جاننا چاہتا، میں تمہاری موجودگی کو سمجھنا چاہتا ہوں، اور یہ بھی جاننا چاہتی ہوں کہ تمہارے دل میں میرے لیے کیا ہے۔ شہیر تو خاموش رہا، پھر ایک لمحے کے لیے خاموش رہنے کے بعد اور پھر اس نے آہستہ سے کہا، تم چاہتی ہو کہ میں اپنے دل کی باتوں کو تمہارے سامنے رکھوں، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ میرے اندر ایک خوف ہے لیلا، ایک خوف جو مجھے کبھی بھی خود کو مکمل طور پر تمہارے سامنے پیش کرنے نہیں دیتا۔ لیلا نے اس کے قریب آ کر اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ میں تمہارے خوف کو سمجھ سکتی ہوں، لیکن کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم دونوں کی محبت میں یہ خوف آئے؟ شہیر نے اس کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں وہ نرم دلی اور محبت کی جھلک دیکھی جو اس نے کبھی کسی سے نہیں دیکھی تھی۔ اس کے دل میں ایک انجانی سی لہر اٹھی اور وہ جان گیا کہ وہ اب تک خود کو لیلا سے چھپانے میں کامیاب نہیں رہا تھا۔ لیلا، تم نے ہمیشہ مجھے دکھایا ہے کہ محبت سچائی ہوتی ہے، اور میں نے ہمیشہ اپنے دل کے جذبات کو چھپایا ہے، مگر تمہارے سامنے میں خود کو بدلتا ہوا محسوس کر رہا ہوں، شہیر نے نرم آواز میں کہا۔ لیلا نے اس کا ہاتھ مزید دبایا اور پھر کہا، شہیر، میں تم سے یہ نہیں کہتی کہ تم فوراً اپنے دل کی بات کہہ دو، لیکن کیا تم یہ جانتے ہو کہ ہمارے بیچ رشتہ بن رہا ہے، وہ وقت کے ساتھ مزید مضبوط ہو سکتا ہے۔ شہیر نے اپنی آنکھوں میں اس کی محبت کو دیکھا اور پھر اس کی آنکھوں میں چمک آئی۔ ہاں، میں مانتا ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ میں آج تمہارے سامنے ہوں۔ ان دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی، لیکن اس خاموشی میں ایک گہری بات تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آ چکے تھے، اور شہیر کی دل کی دھڑکن میں ایک نیا رنگ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی زندگی میں اب کچھ نیا ہوگا، کچھ ایسا جو اسے پہلے کبھی نہیں ملا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ وہ جس راستے پر چل رہا تھا وہ اسے اکیلا نہیں گزارنا چاہتا تھا۔ شہیر نے آہستہ سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور کہا، لیلا، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، کچھ ایسا جو تمہیں ابھی تک نہیں بتایا، میری زندگی کا سب سے بڑا راز، اور وہ ہے جو میں نے خود سے بھی چھپایا، لیکن اب میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ لیلا نے آہستہ سے اس کی طرف جھک کر کہا، میں سن رہی ہوں شہیر۔ شہیر کی آواز میں گہرا درد تھا، اور اس کے اندر کی تکلیف اب بھی مکمل طور پر نظر آ رہی تھی۔ میں نے ایک دفعہ کسی سے بہت محبت کی تھی، اور وہ میری زندگی کا حصہ بننے والا تھا، لیکن وہ چلا گیا۔ اس حادثے نے مجھے ایسی تکلیف دی کہ میں نے خود کو دوسروں سے الگ کر لیا۔ میں اب تک اس درد کو سینے میں رکھ کر زندگی گزار رہا تھا، لیکن اب میں جانتا ہوں کہ تمہارے سامنے کھڑے ہو کر میں وہ درد کم کر سکتا ہوں۔ لیلا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، شہیر، تمہارا ماضی تمہیں مجبور نہیں کر سکتا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، اور تمہیں اس ماضی کو اپنی محبت کے راستے میں آنا نہیں دوں گی۔ شہیر خاموش رہا۔ شہیر کی آنکھوں میں ایک نرم سی مسکراہٹ آئی۔ شکریہ لیلا، تمہارے ساتھ مجھے یہ لگتا ہے کہ میں دوبارہ اپنی زندگی کو شروع کر سکتا ہوں۔ شہیر کا دل بوجھل تھا، بہت زیادہ۔ لیلا نے اس کے چہرے پر ایک پیار بھری نظر ڈالی اور پھر کہا، تمہاری محبت میں شہیر، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی۔ شہیر نے اس کے قریب آ کر اس کے ماتھے پر ایک ہلکا سا بوسہ دیا، اور اس کے دل میں وہ محبت کی شدت محسوس ہوئی جس کا وہ ہمیشہ سے انتظار کر رہا تھا۔ اس کی تکلیف، اس کا غصہ اور اس کا راز اب اس کے اور لیلا کے درمیان ایک نئے رشتے کی بنیاد بن چکا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ اس کے ساتھ لیلا کی محبت اسے کبھی بھی اکیلا نہیں کرے گی۔ شہیر اور لیلا کی محبت میں اب ایک نیا رنگ آ چکا تھا۔ ان کی قربتیں، باتیں اور چپکاؤ ایک دوسرے سے ان کی زندگی کے ہر لمحے میں جھلک رہے تھے، لیکن کچھ ایسا تھا جو دونوں کے درمیان باقی تھا۔ شہیر کے دل میں ایک غم تھا، ایک راز تھا جسے وہ ابھی تک لیلا کے سامنے کھول نہیں سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جب تک وہ یہ راز نہیں بتائے گا، اس کا دل مکمل طور پر آزاد نہیں ہو سکے گا۔ ایک دن جب وہ دونوں پارک میں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزار رہے تھے،
شعیر نے لیلا سے کہا، تم نے ہمیشہ میرے اندر کی تکلیف کو محسوس کیا ہے اور تمہاری محبت نے مجھے سکون دیا ہے، لیکن میں اب بھی تمہارے سامنے کچھ چھپانا نہیں چاہتا۔ لیلا نے اس کی طرف رخ کیا اور نرم مسکراہٹ کے ساتھ کہا، شعیر، میں تمہارے ماضی کو نہیں جاننا چاہتی، میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ تمہارے دل میں میرے لیے کیا ہے، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اگر تمہارے اندر کوئی راز ہے تو وہ تم خود ہی مجھے بتاؤ گے۔ شعیر کی آنکھوں میں ایک درد تھا اور وہ جانتا تھا کہ لیلا کی محبت اس کا سہارا بن چکی تھی۔ وہ جو کچھ پہلے بتا چکا تھا اب اس کو مزید بتانا چاہتا تھا جو نہیں بتایا تھا۔ تمہاری محبت کی بدولت میں یہ راز تمہارے سامنے لانے کے لیے تیار ہوں، شعیر نے کہا اور پھر گہری سانس لی۔ لیلا کی نظریں اس کے چہرے پر مرکوز ہو گئی اور وہ کچھ سمجھ گئی کہ اس نے پہلے ادھورا سچ بتایا تھا۔ اب وہ لمحہ آ چکا تھا جب شعیر کو بھی دل کی بات کہنی تھی، لیکن مکمل۔ وہ اس کے قریب آئی اور اس کے ہاتھ کو نرم طریقے سے تھام لیا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں لیلا، اور میں تمہیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا ہوں، شعیر نے آہستہ سے کہا۔ لیلا کی آنکھوں میں ایک حیرانی اور محبت کی جھلک تھی۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے خاموش رہی، پھر کہا، تم مجھے اپنے دل کی بات بتا چکی ہو اور میں تمہیں اپنے دل کی بات بتا دوں کہ میں بھی تم سے بے پناہ محبت کرتی ہوں۔ تمہاری محبت نے میرے دل کی وہ خاموشی جگہ بھر دی ہے جسے میں ہمیشہ خالی محسوس کرتی تھی۔ دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی، لیکن یہ خاموشی ایک محبت بھری موسیقی کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ شعیر نے لیلا کو اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا، تمہاری محبت نے مجھے بدل دیا ہے اور اب میں تم سے زندگی کا وہ وعدہ کرنا چاہتا ہوں جو ہم دونوں کے لیے اہم ہو۔ لیلا نے نرمی سے کہا، شعیر، تمہاری باتوں میں کچھ ہے ایسا جو مجھے بے حد سکون دیتا ہے، لیکن میں تم سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ اگر ہم دونوں کے درمیان ایک راستہ ہے جو ہمیں زندگی میں آگے بھی لے جائے گا تو کیا تم اس پر قدم رکھنے کے لیے تیار ہو؟ شعیر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، ہاں میں تیار ہوں، کیونکہ تمہاری محبت کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ میں زندگی کے ہر چیلنج کا سامنا کر سکتا ہوں۔ اچانک ایک اور موڑ آیا جب لیلا کی آنکھوں میں چمک آئی اور وہ شعیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، پھر کیا تم میرے ساتھ رہو گے؟ کہ میرے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو؟ کیا تم مجھے اپنی شریک حیات بناؤ گی؟ شعیر کا دل ایک دھڑکن کے ساتھ دھڑکنے لگا اور اس نے جلدی سے کہا، ہاں میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں لیلا، یہ فیصلہ میں نے دل سے کیا ہے۔ لیکن لیلا کی آنکھوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور وہ فوراً شعیر کے سینے سے جا لگی۔ دونوں کی دنیا ایک دم روشن ہو گئی، جیسے کہ ایک نیا سورج چمکنے لگا ہو۔ ان کے درمیان جو محبت تھی وہ اب ایک نئے رشتے میں ڈھل رہی تھی اور وہ دونوں جانتے تھے کہ اس رشتے کا آغاز اب ایک نیا سفر ہوگا۔ شعیر اور لیلا نے ایک دوسرے سے شادی کا وعدہ کیا، لیکن اس وعدے کا آغاز ایک غیر متوقع لمحے میں ہوا۔ دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کی قسم کھائی اور یہ وعدہ اب صرف الفاظ نہیں تھا بلکہ ان کے دلوں میں چھپے ہوئے سچے جذبات کا اظہار تھا۔ لیلا کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور شعیر کی آنکھوں میں ایک چمک، جیسے وہ دونوں زندگی کی سب سے بڑی حقیقت کو سمجھ چکے ہوں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دونوں نے خود کو ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے کا فیصلہ کیا اور شعیر نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہم دونوں کا رشتہ اب صرف الفاظ پہ نہیں بلکہ حقیقت میں ہے۔ پھر چلیں شعیر، لیلا نے کہا اور اس کے ہاتھ میں اپنی انگلیاں پھنسا کر چلنے لگی۔ ہم دونوں کی محبت کا آغاز اب زندگی کے نئے سفر کے ساتھ ہوگا۔ اور یوں شعیر اور لیلا کی محبت ایک نیا موڑ لے کر ایک نئی شروعات کی طرح بڑھ گئی۔ ان کی شادی کا لمحہ ایک غیر متوقع حقیقت کے طور پر آیا، لیکن اس میں جو محبت تھی وہ ان کی زندگی کے ہر لمحے کو مکمل کر دینے کے لیے کافی تھی۔ رات کا وقت تھا اور کمرے میں چاند کی نرم روشنی پھیل رہی تھی جو شعیر اور لیلا کے درمیان موجود سکون کو مزید گہرا کر رہی تھی۔ دونوں کے دل کی دھڑکنیں ایک ہی تال پر دھڑک رہی تھی، گویا ان کی محبت کی شدت کو کمرے کی ہر چیز محسوس کر رہی ہو۔ لیلا نے آہستہ سے اپنی نظریں شعیر سے ملائی اور وہ لمحہ جو دونوں کے درمیان پہلے کبھی نہیں آیا تھا اب آ چکا تھا۔ شعیر نے اسے گہری نظر سے دیکھا اور پھر اس کی طرف قدم بڑھایا۔ اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا اور لیلا کی آنکھوں میں محبت کی ایک لہر تھی
جس میں شرم اور جذبات دونوں کی جھلک تھی۔ تمہاری قربت، تمہارا لمس، تمہاری محبت، یہ سب میری زندگی کا حصہ بن چکا ہے، شعر نے آہستہ سے کہا، اور اس کی آواز میں اتنی گہرائی تھی کہ وہ لمحہ خاموش طور پر اس کے درمیان بن گیا۔ لیلا نے اپنے ہونٹوں کی مسکراہٹ کے ساتھ چمکایا اور آہستہ سے اس کے قریب آئی۔ اس کا دل جیسے سینے سے باہر نکلنے کو بےتاب تھا۔ شہیر نے اپنی انگلیاں اس کے نرم چہرے پر رکھی اور اس کی پیشانی پر ایک بوسہ دیا، جیسے وقت کو روکنا چاہتا ہو۔ اس کا ہر لمس، ہر بوسہ جیسے محبت کا ایک نیا وعدہ تھا۔ شہیر لیلا کی آواز نرم تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو، مگر الفاظ اسے نہیں مل رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ ان کے درمیان کی خاموشی ان کے دلوں کی باتوں سے زیادہ گہری ہے۔ شہیر نے اس کی ہنسی کو محسوس کیا اور اس کی گردن کے نرگس والے حصے پر اپنے ہونٹ رکھے۔ لیلا کی سانسیں تیز ہو گئی اور وہ اس کی قربت میں مصروف ہو گئی۔ اس کے جسم میں ایک نرم سی لہر دوڑ گئی، جیسے وہ لمحہ ان کی محبت کی تکمیل ہو۔ شہیر نے اسے مزید قریب کھینچا اور اس کی جلد کو نرم ہاتھوں سے چھو گیا۔ تمہارے جسم کا ہر لمحہ، تمہارے جسم کی ہر حرکت میرے لیے ایک راز ہے جسے میں ہمیشہ چاہوں گا۔ لیکن لیلا کی آنکھیں بند ہو گئی اور اس نے اپنا چہرہ شہیر کی طرف کر لیا، جیسے وہ اس کے ہر لمس کو محسوس کر رہی ہو۔ دونوں کے درمیان ایک نرم سی کشش تھی، جس سے کوئی بھی الفاظ کی ضرورت نہیں تھی۔ ہماری یہ رات ہمارے اس رشتے کا آغاز ہے لیلا۔ شہیر لیلا کی آواز میں گہرائی تھی، جیسے اس نے اپنی محبت کا پورا وعدہ کر دیا ہو۔ شہیر نے اس کے جسم کو مزید اپنی باہوں میں سمیٹا اور آہستہ سے اس کی پشت پر اپنی انگلیاں دوڑائیں۔ لیلا نے اپنی نظریں کھول کر اس کے چہرے کو دیکھا اور پھر خود کو قریب کیا، جیسے دنیا کی سب سے بڑی حقیقت یہ تھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا لیلا، شہیر کی آواز میں شدت تھی اور اس کا دل بے قابو ہو رہا تھا۔ اس نے لیلا کو اپنے جسم کے قریب کر لیا اور اس کے ہونٹوں کی طرف بڑھا، جیسے ہر پل اسے اپنے اندر سمو لینا چاہتا ہو۔ لیلا نے بھی اس کی قربت میں خود کو کھو دیا۔ اس نے آہستہ سے شہیر کی کمر کو اپنے دونوں ہاتھوں سے تھام لیا اور اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں سے چھو لیا، جیسے یہ لمحہ ہمیشہ کے لیے ان کی زندگی کا حصہ بن جائے۔ میں تمہیں ہمیشہ چاہوں گی، شہیر، لیلا نے سرگوشی کی، اور اس کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے میں گم ہو گئے، جیسے دنیا کا ہر فاصلہ مٹ چکا ہو۔ صبح کی روشنی دھیرے دھیرے کمرے میں داخل ہو رہی تھی اور شہیر اور لیلا کی خوابوں کی دنیا میں ایک نیا آغاز ہو رہا تھا۔ کمرے میں پہلا سکون اور محبت کی نرم فضا دونوں کی رات کے جذبے کا عکاسی تھی۔ شہیر آہستہ سے بیدار ہوا اور اس کی آنکھیں کھلتے ہی سب سے پہلے اس نے اپنی نظر لیلا کی طرف ڈالی۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آ گیا اور اس کی نرم سانسوں کو محسوس کیا۔ لیلا کی نیند میں اس کے چہرے پر سکون تھا، لیکن شہیر کی آنکھوں میں محبت کی گہری لہر تھی۔ وہ اپنی انگلیاں آہستہ سے اس کی پیشانی پر پھیری اور پھر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور وہ جانتا تھا کہ یہ لمحہ کبھی نہیں گزرنا چاہتا تھا۔ تمہارے قریب ہونا یہ سب سے خوبصورت احساس ہے لیلا، شہیر نے نرم آواز میں کہا اور پھر اس نے لیلا کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ لیلا نے آنکھیں کھولی اور شہیر کو اپنے قریب پایا۔ اس کی آنکھوں میں محبت اور سکون کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کے درمیان یہ قربت ان کی محبت کی گہرائی کو بیان کرتی ہے اور وہ اس لمحے کو ہمیشہ کے لیے اپنے دل میں محفوظ کرنا چاہتی تھی۔ شہیر، تم ہمیشہ میری زندگی میں ایسا سکون لاؤ گے، لیلا نے نرم اور محبت بھری آواز میں کہا۔ شہیر نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا، جیسے وہ اس لمحے کو مزید طویل کرنا چاہتا ہو۔ تمہارے ساتھ ہر صبح، ہر لمحہ میری زندگی کا سب سے حسین لمحہ ہے۔ لیٹو۔ دونوں ایک دوسرے کے قریب ہو گئے اور پھر شہیر نے آہستہ سے لیلا کو اپنی باہوں میں اٹھایا۔ وہ دونوں کمرے کے باتھ روم کی طرف بڑھنے لگے۔ شہیر نے کمرے کے دروازے کو آہستہ سے کھولا اور باتھ روم میں قدم رکھا۔ باتھ ٹب کے کنارے پر شمع جل رہی تھی اور ٹب میں پانی کی جو نرم آواز آ رہی تھی، جیسے وہ بھی ان کی محبت کا گواہ بننا چاہتا ہو۔ شہیر نے لیلا کو احتیاط سے باتھ ٹب میں اتارا اور خود بھی اس کے بعد اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ یہ لمحہ بہت خاص ہے شہیر، لیلا نے اس کے قریب ہو کر کہا، اس کی آواز میں محبت اور جذبہ۔
تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی جو صرف شعیر کے ساتھ تھی۔ شعیر نے اس کی طرف متوجہ ہو کر کہا، ہم دونوں کی قربتیں، ہمارے درمیان یہ خاص لمحے ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ لیلا، وہ دونوں باتھ ٹب میں آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے قریب ہو گئے اور شعیر نے اپنی انگلیوں سے لیلا کے ہاتھ کو تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک گہرا جذبہ تھا اور اس کا دل تیز دھڑک رہا تھا۔ دونوں کی سانسیں آہستہ آہستہ تیز ہو رہی تھی، جیسے کہ وہ ایک دوسرے کے قریب آ کر محبت کی اس شدت کو محسوس کر رہے ہوں۔ شعیر نے لیلا کے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے تھاما اور اس کے ہونٹوں کو اپنی نرم ہونٹوں سے چھوا۔ یہ بوسہ صرف محبت کا اظہار نہیں تھا، بلکہ ایک وعدہ تھا، ایک احساس تھا کہ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ تمہاری قربت، تمہارا لمس، سب کچھ بہت خاص ہے لیلا، شعیر نے اس کے پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ لیلا کی آنکھوں میں محبت اور سکون کی جھلک تھی۔ اس نے شعیر کے جسم کے قریب ہو کر اپنے دل کی دھڑکن کو محسوس کیا اور وہ جانتی تھی کہ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی۔ تمہاری محبت میں ہمیشہ سکون ملتا ہے شعیر۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ باتھ ٹب میں مزید آرام دہ ہو گئے اور ہر لمحے کی شدت ان کے جسموں میں محسوس ہو رہی تھی۔ ایک ایسا لمحہ تھا جس میں صرف وہ دونوں موجود تھے اور اس کے علاوہ دنیا کا کچھ بھی اہم نہیں تھا۔ تو پیارے ریڈرز، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ پیارے ریڈرز، مجھے سپورٹ کریں، مجھے آپ سب کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، جزاک اللہ خیر۔